اگر علی نہ ہوتے تو ہم مدینے میں سب کو قتل کر دیتے، بس علی کا مجھے ڈر ہے۔ ہم علی کو نہیں مانتے، وہ تو محمد کا دوست ہے۔ ہم علی کی بہادری کو جانتے ہیں، مگر آج وہ کس کس کو ہم سے بچائیں گے؟ سونا ہے محمد نے علی کو اپنا بھائی قرار دے دیا، یہ تو تعجب ہے۔ محب محبوب پر جان نثار کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کب موقع ملے میں اپنی جان محبوب پر وار دوں۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ ہجرت کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونے کا حکم دیا، خود سیدنا ابو بکر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تاکہ انہیں قتل کر دیں۔ اس سخت اور مشکل وقت میں حضرت علی بالکل بے فکر ہو کر سو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو موت کا ڈر بالکل نہ تھا۔ اگر علی نہ ہوتے تو ہم مدینے میں سب کو قتل کر دیتے، بس علی کا مجھے ڈر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ روشن ہوتا گیا۔ آپ کے ہر کام سے عشق رسول ظاہر ہوتا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے۔ تحریر کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ ایک لفظ پر کفار نے کہا، اگر ہم اسے رسول مانتے تو پھر جھگڑا کیسا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قبول نہ کیا۔ آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مٹا دیا۔ اولاد سے محبت فطری ہے، لیکن اللہ سے محبت حقیقی ہے۔ ایک روز حضرت علی نے امام حسن کو ایک طرف اور امام حسین کو دوسرے کندھے پر بٹھایا۔ امام حسین نے پوچھا، ابا جان، کیا آپ کو ہم سے محبت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں۔ امام حسین نے کہا، ابا جان، ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہو گئیں؟ حضرت علی رو پڑے۔ امام حسین نے کہا، ابا جان، ہم کو دین کی خاطر قربان کر سکتے ہیں۔ امام حسین نے کہا، پھر تو اصل محبت آپ کو اللہ سے ہی ہے۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کمال کا علم ملا۔ حضرت علی کو کوفہ کی مسجد میں ایک عیسائی پادری نے سوالات پوچھے۔ پہلے سوال، ایسا کون سا انسان جس کا باپ نہیں تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں۔ دوسرا سوال، دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تیسرا سوال، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو کبھی جمع نہیں ہو سکتی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی اور موت۔ سوال، وہ کون سی قبر ہے جو انسان کو زندہ لے کر پھرتی رہی؟ فرمایا، وہ یونس نبی کی مچھلی کا پیٹ تھا۔ سوال، وہ کون سے دوست ہیں جو ایک دوسرے سے جلد جڑ جاتے ہیں؟ وہ کون سے دوست ہیں جو ایک دوسرے سے جلد جڑ جاتے ہیں؟ فرمایا، جسم اور روح، مگر جب قضا آتی ہے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسلمان ہو گیا۔ کائنات میں جس کے لیے وقت واپس آیا تھا،
حضرت علی کی ذات وہ ہے جس کے لیے وقت واپس آیا۔ حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ سورج غروب ہو گیا مگر حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جگایا۔ آخر کار حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ نے پوچھا، علی کیا ہوا؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کا وقت گزر چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی قضا پڑھو گے یا ادا؟ حضرت علی نے کہا، اگر ادا ہو جائے تو آپ کی رحمت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت علی نے نماز ادا کی، سلام پھیر لیا۔ اس کے بعد سورج پھر غروب ہو گیا۔ حضرت علی کی زندگی کے دن آرام سے گزر رہے تھے۔ آخر کار وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت علی فرماتے، جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو ایک ذرہ آنکھ پر اٹک گیا جو پانی ڈالنے سے نہیں نکلا۔ آخر کار حضرت علی نے اپنی زبان سے نکال لیا۔ آپ فرماتے، اللہ نے مجھے اسی برکت کی وجہ سے اتنا علم عطا فرمایا۔ حضرت علی فرماتے تھے، میں وہ واحد شخص ہوں جس نے دعا کی کہ جو بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہے پوچھ لے، میں ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہم آپ کی ایک کرامت بیان نہ کریں تو زیادتی ہوگی۔ آپ کے مبارک دور میں ایک شخص نے چوری کی، حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ شخص کٹا ہوا ہاتھ لے کر واپس گیا۔ راستے میں ایک انسان نے پوچھا، یہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا، حضرت علی نے۔ انسان نے کہا، یہ تو علی نے اچھا نہیں کیا۔ وہ شخص بولا، ایسا نہ کہو، مجھے علی سے پھر بھی محبت ہے۔ حضرت علی نے اسلام کے حکم کو پورا کیا۔ جب حضرت علی تک بات پہنچی تو آپ نے اس شخص کو واپس بھیجا جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ اپنی چادر اس کے ہاتھ پر ڈال دی، کٹا ہوا ہاتھ نیچے رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ پھیر کر دوبارہ جوڑ دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، پہلے اسلام کے حکم کو پورا کیا، اب محبت کا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی کی عدل اور محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ تھی حضرت علی کی مبارک ذات کی عظمت اور قربانی کی داستان۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں حضرت علی کا نام ضرور لکھیں۔ یہ چینل آپ کا ہے۔ اللہ حافظ۔